السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: فرعون نے کتنے سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا؟ جواب: فرعون نے 400 سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام ان کے والدین نے کیا رکھا تھا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام ان کے والدین نے حرب رکھا تھا۔ سوال: قوم سمود علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب: قوم سمود علیہ السلام کا ذکر 9 صورتوں میں آیا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: خیبر کا قلعہ کموز کس نے فتح کیا؟ جواب: خیبر کا قلعہ کموز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، طائف کا سفر۔ سوال: کس پیغمبر نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ سوال: کون سے نبی کے بال فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بال فرشتہ کاٹتا تھا۔ سوال: کون سے نبی کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالتے تو آفتاب کی مانند روشنی نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو عطا کردہ معجزہ تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ جواب: بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ سوال: سال کے کن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے؟ جواب: 4 دن عید الاضحیٰ کے 10 سے 13 ذی الحجہ اور 1 دن عید الفطر کا۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ سوال: سب سے پہلا مدرسہ کس جگہ قائم ہوا تھا؟ جواب: سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ میں قائم ہوا تھا۔ سوال: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ توبہ میں جلدی اور عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے۔ سوال: کس شخص پر سجدہ تلاوت فرض نہیں؟ جواب: نابالغ شخص پر سجدہ تلاوت فرض نہیں۔ سوال: شراب سب سے پہلے کس نبی کی قوم نے پی تھی؟ جواب: شراب سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پی تھی۔ سوال: اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: اسلام میں شراب کو برائی کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان بھائی کا تعلق تھا۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کے نگراں کا کیا نام ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کے نگراں کا نام مالک ہے۔ سوال: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیے مہینہ کون سا تھا؟ جواب: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، مہینہ محرم کا تھا۔ سوال: سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟
جواب: سب سے آخر میں روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی۔ سوال: کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: بغیر کسی عذر کے جائز نہیں کہ نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جائے۔ سوال: چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: چاند گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو سب سے بہتر چیز کیا عطا کی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو سب سے بہتر چیز حسن اخلاق عطا کیا ہے۔ سوال: جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب: جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے اور مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوں گی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے؟ جواب: شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: وہ پرندہ الو ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال: عورتوں کا باریک اور چست لباس پہننا انہیں کہاں لے جائے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک گروہ وہ ہے جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختنی اونٹنیوں کی مانند ایک طرف جھکے ہوئے کوہانوں جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ ہی اس کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو طویل فاصلے سے محسوس ہوتی ہوگی۔ سوال: جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب: جہری نماز سے مراد ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے قرأت کرتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے؟ جواب: آکسیجن صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ سوال: فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھنا سنت ہے؟ جواب: فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر پڑھنا سنت ہے۔ سوال: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح عتبہ بن ابو جہل سے ہوا۔
سوال: کیا ملائکہ نظر آتے ہیں؟ جواب: عام حالت میں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے منتخب بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ سوال: کس جگہ کے کپڑے پہننے سے عورت بیمار ہو جاتی ہے؟ جواب: وہ کپڑے جو بیت الخلاء میں ساری رات یا ایک دن لٹکے رہیں، ان میں شیاطین کا اثر ہوتا ہے اور وہ پھر کپڑے پہننے سے انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ سوال: کس رات کو روحیں اپنے گھر واپس آتی ہیں؟ جواب: کسی بھی رات کو روحیں اپنے گھر واپس نہیں آتیں۔ سوال: بہو کے کمرے میں تاک جھانک کرنا۔ شیخ محمد بن صالح رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، کیا ساس اپنی بہو کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں جا سکتی ہے اور کیا وہ اس کے کمرے سے جو چاہے اٹھا سکتی ہے، جبکہ وہ دلیل یہ دیتی کہ یہ میرے بیٹے کا ہی تو مال ہے؟ جواب: ساس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ اپنی بہو کے خاص کمرے میں جائے، کیونکہ اس کی ذاتی معاملات ہیں جس کی ٹو لگانا جائز و حلال نہیں۔ اس ساس کو میری نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس بیچاری مسکین قیدی پر مسلط نہ ہو جاؤ۔ بیوی پہلے ہی اپنے خاوند کے ساتھ ایک طرح سے قید ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں کے متعلق اللہ کا خوف کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس ماتحت و قیدی ہیں۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ساس کی بہو کو یہ اذیتیں میاں بیوی کی علیحدگی کا سبب بن جاتی ہیں، جن میں اس ساس کا کردار جادوگرنی والا ہوتا ہے، کیونکہ جادوگر بھی تو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا کام ہی کرتے ہیں جو یہ کام کر رہی ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھیں؟ جواب: حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھیں۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب: جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال: کس دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے؟ جواب: جمعے کے دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے۔ سوال: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سوال: کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ ولی تھے۔ سوال: وہ کون سی زوجہ محترمہ ہیں جن کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی۔ سوال: کیا تمام ولی صحابی ہیں؟
جواب: جی نہیں، ولی جتنا مرضی بڑا اور ولایت کے انتہائی اونچے درجے پر ہو، صحابی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی صحابی کہلا سکتا ہے۔ سوال: غار ہرا کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب: غار ہرا کی لمبائی 4 گز ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔